دا بھی ممنون و مشکور ہوں، لیکن سب تو زیادہ میں باوی جی ہوں دا ممنون و مشکور ہوں۔ بابا ساجد حسین تکوی دمشق، اور بڑیاں محنتاں میں کیتا ہے تے بڑیاں محنتاں نال بابے ہونا آئے ہیں اور بڑیاں محنتاں نال میرے ہیں، اور میں آکے بھی بابے ہونا آ گیا تو سمجھو پورا جلسہ ہو گیا۔ بابے ہونا نہ آئے تو میں سمجھا ہاں بھی سارے ذاکر ہوئے نا، تے بابے ہونا نہ ہوئے نا تو میرا جلسہ میرا مکمل نہیں۔ میں مارا لینا دا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ زندگی کرے، مولا سلامت رکھے۔ ہون میری عرض التجا ہے، اما ہونا واسطے دعائی کرے سو مجلس پوری پڑھ سو بابا یہ ٹھیک۔ درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر فرمائے آل محمد کے درود سے۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ لا ریب صلوات۔ والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے چند القاب پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور اس کا ثواب جو ہوگا بیٹے ساجد جو ہے ان کی والدہ محترمہ مغفورہ کے روح کو پہنچے۔ ایک ایک اگر لقب کی شرح کر دی جائے، حدیث بھی ہے، آیت بھی ہے، کہ اگر یہ زمین ایک ایک لفظ جو ہے لقب کی شرح کر دی جائے، زمینوں کے کاغذ ختم ہو جائے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، درختوں کے قلم لکھ 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 کر گھس جائیں، اور جن و انس کی عقلیں زائل ہو جائیں، لیکن 14 کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کون شہزادی ہے جس کے القاب پڑھ رہا ہوں؟ التی ہے ام السبتین۔ اسی پہ غور کر لیں، کون شہزادی ہے؟ سبتین کی ماں ہے۔ سبتین کون ہے؟ جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء جنت میں رعایا ہے۔ ذرا سوچے کیا کہا میں نے؟ جتنے بھی نبی ہیں جنت میں سردار نہیں ہیں، جنت میں رعایا ہے۔ وہ جنت جن کی رعایا میں انبیاء اور رسول شامل ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس جنت کے سرداروں کی یہ ماں ہے۔ یا ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ التی ہے ام السبتین،
وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ. اسی پہ ذرا غور کر لیں. آسمان اگر بغیر عمودوں کے قائم ہے تو کس وجہ سے؟ قائم کی وجہ سے. آسمان قائم ہے تو بغیر عمود کے کس کی وجہ سے؟ زمین پانی پہ معلق ہے کس کی وجہ سے؟ اور قائم خود کہہ رہا ہے ان جدتی اللتی حجت اللہ علینا کہ کائنات میرے وجود سے قائم ہے اور میرا وجود میری دادی کی وجہ سے قائم ہے. یعنی ایک ایک لفظ میں سمندر ہے. اللتی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ السِّدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. یہ شہزادی کے لقب پڑھ رہا ہوں. وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَىٰ وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَىٰ. زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کا لٹکا ہوا پردہ حسین کی ماں ہے. ایک ایک لفظ میں سمندر ہے. وَالْإِنْسِيَةَ الْحُرَىٰ وَالْبَتُولُ الْعَذْرَىٰ. سبحان اللہ کیا مقام ہے شہزادی کا. وَالْحُرَّةُ بَيْضَاء وَأُمُّ أَبِيهَا. نبی فرماتے ہیں کہ انا شجرۃ میں شجرہ ہوں. علی لقا ہوا علی اس کی ٹہنی ہے. حسن اور حسین ثمرۃ حسنین اس کے پھل ہیں. وہ شجرہ جس کی ٹہنیاں علی ہو پھل حسن اور حسین ہو. تو نبی فرماتے ہیں والفاطمۃ اصلها. اس شجرے کی جڑ میری بیٹی فاطمہ ہے. جڑ ہمیشہ پردے میں ہوتی ہے. جڑ پردے میں ہوتی ہے لیکن جڑ کی پہچان شجرے سے ہوتی ہے. شجرے کی بقا جڑ پہ ہوتی ہے. یہ معنی ہے کہ ام ابیہا کے کہ جو کچھ مصطفیٰ ہے اس کی اصل زہرا ہے. وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَسَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ صلوات. یہ شہزادی کے میں نے چند القاب پڑھے ہیں. اب شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا. دیکھیں مثلا بیٹا اس کا نام بھی ساجد ہے, میرا نام بھی ساجد ہے. کیا معنی ہے؟ سجدہ کرنے والے. عابد کے کیا معنی ہے؟ عبادت کرنے والے. شہزادی کا نام جو ہے نا فاطمہ, اس کا معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی. فاتحہ حدیث قدسی ہے فاطم اولیائی من غضبی. اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں. حدیث قدسی ہے کہ یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو اولیاء اللہ کو, اللہ کے اولیاء کو اللہ کے غضب سے بچائے گی. یہ ایسا ہے. فاطمہ احدائی من رحمتی, یہی وہ نبی کی بیٹی ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے ہٹائے گی. تو اب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کر رہا ہوں جس کا معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی. تو نبی کی بیٹی کے احترام میں, اور جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے چھڑائے, سب آدمی شہزادی کے احترام میں درود پڑھ کے کھڑے ہوں گے. درود پڑھ کے پیچھے والے سب آگے آ جائیں گے. یہ تھوڑا سا درود پڑھیں گے اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں والفاطمۃ الزہرا. تشریف رکھیں. یہ آپ کو پریکٹس کرائی ہے, پریکٹس معاشر کی. بابا معاشر کی پریکٹس کرائی ہے. بتاؤں کیسے؟ جب 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے, نبیوں کا سلطان نبی کھڑا ہوگا, ولیوں کا سلطان ولی کھڑا ہوگا, جنت کے سردار کھڑے ہوں گے, 70,000 ملائکہ کی صفیں ہوں گی, ہر صف میں 70,000 ملائکہ ہوں گے. اس شہزادی کی جو ہے نا نورانی جو ہے کہ سواری ہوگی, اس کی مہار کو پکڑ کر کہیں گے یا اہل المعاشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم. اے معاشر میں رہنے والوں, آنکھیں بھی بند کرو اور سروں کو بھی جھکاؤ, مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی.
یہ ہے شہزادی کا مقام ہے. وَعَلَى أُمِّهَا وَعَلَى أَبِيهَا وَعَلَى بَهْلِهَا وَعَلَى بَنِيهَا وَعَلَى بِنْتِهَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ صلوات. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَاءِ فاطمة الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَى أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَى أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَى أَعْدَاءِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَى أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. وَعَلَى أَعْدَاءِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت. اللہم لعن من آذى فاطمة الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے نبی کی بیٹی کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے یا دل دکھائے. اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. سب سے پہلے تو جو بیٹے کی والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے ہم سب اکٹھے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں. ویسے میرا تو ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ مجھے 32 سال ہو گئے ہیں ثانیہ زہرا کے دروازے پہ جھاڑو کشی کرتے ہوئے اور مجاوری کرتے ہوئے 32 سال ہو گئے ہیں. 89 میں میں گیا تھا، کالی داڑھی تھی میری جب میں گیا تھا، تو یہ سفید داڑھی وہاں پہ جو شہزادی کے جو زائر آتے ہیں نا ان کے پاؤں کی دھول جو ہے وہ میری چہرے پہ ہے. تو لیکن بیٹے نے کہا نہیں ولایت آپ پڑھیں، تو توجہ فرمائیں گے. دیکھیے اگر قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھی جائے تو کوئی نہیں پوچھتا اس کا راوی کون ہے. بولو نا. دیکھو ناجو بلاغہ میں دیکھیے ناجو بلاغہ میں یہ کتاب ہے میرے پاس مکمل. مولا علی فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا الزہرا فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ. آپ نے میرے امتحان نہیں لینا. امام فرماتے ہیں کہ ہمارے موالی کے اندر جتنی بھی ہمارے متعلق محبت ہوتی ہے تو کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو امام مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تو ہمارا ذکر کرے گا تو موالی کی زبان بھی بتائے گی، موالی کا چہرہ بھی بتائے گا کہ اندر محبت کتنی ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ جب آل محمد کا جب ذکر ہو رہا جو زبان آل محمد کے ذکر پہ سبحان اللہ عشش الحمدللہ واہ واہ کرتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ ہم 14 زامن ہیں، ہمارے ذکر پہ زبان عشش کرنے والی کو قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. تو سر ہلانے کی کوئی حدیث نہیں ہے. سر تو وہ ہلانے جس کے سر میں کوئی خلل ہو. زبان کی حدیث ہے اور چہرے کی حدیث ہے. آپ نے میرا چہرہ دیکھنا کہ میرے اندر کتنی محبت ہے، میں اپنی محبت سے بیان کروں گا. تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھنا کہ آپ میں کتنی محبت ہے. نکلی اتنی ہی کی جتنی اندر ہوگی. جو ہے تو میں نے عرض کیا کہ اگر قرآن مجید سے کوئی آیت پڑھی جائے تو کوئی نہیں کہتا کہ اس کا راوی کون ہے. پوچھتے ہیں جی پارا کون سا ہے، پھر پوچھیں کہ جی سورت کون سی ہے، پھر پوچھیں کہ آیت کا نمبر کیا ہے. یہی پوچھیں گے. قرآن کے بعد جس کتاب سے بھی آپ حدیث پڑھیں گے، کتب اربع ہماری ہیں، اصول الکافی ہے، تہذیب، جس سے پڑھیں آدمی پوچھ سکتا ہے اس کا راوی کون ہے. لیکن قرآن کے بعد یہ فقط ناج البلاغہ
اگر اس سے اگر حدیث پڑھی جائے کسی مائی کے لال کی ضرورت ہی نہیں کہ پوچھے اس کا راوی کون ہے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی محبت کا اظہار علی سے چہرے سے بھی دکھانا ہے. توجہ ہے. تو اس قرآن مجید کی اس نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 190 سے ایک حدیث لے رہا ہوں، اور جسے میں نے کہ کچھی میں پورا شرائسی حدیث پہ پڑھا ہے. تو دیکھیں نا، اگر دیگ پکی ہو نا نیاز کی، تو ساری دیگ کھانے سے ذائقہ نہیں آتا، ساری دیگ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جو ولایت علی کی دیگ ہے اس میں سے ایک چمچ صرف پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. توجہ فرمائے. بس میں نے اپنی نماز شروع کر دی. امام فرماتے ہیں: من مات منکم علی فراشہ وہو علی معرفت حق ربہ ومعرفت حق رسولہ ومعرفت حق اہل بیتہ مات شہیدا. امام فرماتے ہیں 190 خطبہ میں کہ تم میں سے جو بھی اپنے بستر پہ مر جائے کسی بیماری میں، بے شک کرونا کی بیماری میں مر جائے، یہی آج کل چل رہی ہے نا، کسی بھی، لیکن اس کا مرتے وقت حالت کیا ہو، عالم کیا ہو، اللہ کا حق، رسول کا حق، آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اگر تو بستر پہ بھی مر جائے گا، مولا علی فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، تو شہید ہے. یہ نہج البلاغہ سے پڑھی ہے، میں نے جنابی المودہ سے نہیں پڑھی. یہ نہج البلاغہ سے پڑھی ہے کہ جس عالم میں بھی تو ہو، جب کسی بھی بیماری سے مرے لیکن عالم یہ ہو، اللہ کا حق، رسول کا حق اور آل رسول کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے پہلے تو حق تلاش کریں. کیا حق کا پتہ چلے گا تو معرفت ہوگی. یہ جوان بچوں کے لیے درس ہے. یہ بوڑھے آدمی میرے جیسے، ان کو تو ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں نہ سانو ہینگ لگ سکتی نہ پٹری لگ سکتی، لیکن یہ جوان بچوں کے لیے، کیونکہ آج کل جو ہے نا یہ کرونا کی جراثیم بڑے جلدی جلدی اثر کر رہے ہیں. تو آپ کو چھوٹی سی ایک ڈوز دے کر جاتا ہوں ویکسین کی، اگر سمجھ میں آ گئی تو کرونا کی جراثیم تیرے نزدیک نہیں آئیں گے. تو جو ہے جی کہ اگر جو ہے نا پہلے حق تو تلاش کریں. جب حق کا ہی نہیں پتا بابا تو معرفت کیا ہوگی؟ یعنی اللہ کو نبی کہنا کفر ہے. توجہ ہے؟ اللہ کو نبی کہنا اور نبی کو اللہ کہنا شرک ہے. بھائی بولو. ٹھیک کہہ رہا ہوں، زبان سے بولیں، پر ہاتھ سار نہیں ہلانا، مجھے الرجی ہو جائے گی. سار نہیں ہلانا، زبان سے بولنا ہے، کیونکہ سار کی حدیث کوئی نہیں ہے. سار وہ ہدایت پہ، یا تو کہانی پڑھ رہا ہوں میں، تو جینین ولایت پہ، اس میں ویلڈنگ ولڈنگ کا کوئی حصہ نہیں ہے، بالکل جینین ولایت. دیکھو میں نے ایک چمچ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، پوری دیگ سے عرق نکال رہا ہوں. اللہ کو نبی کہیں کفر ہے، اور نبی کو اللہ کہیں شرک ہے. بزرگوں، اللہ کو امام کہیں کفر ہے، اور امام کو اللہ کہیں شرک ہے. لیکن ایک منصب ایسا ہے جس میں اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ تینوں مشترک ہیں. ایک منصب ایسا ہے جس میں اللہ، رسول اور علی تینوں مشترک ہے. وہ کون سا منصب ہے؟ میدان غدیر میں نبی نے فرمایا ان اللہ مولایا، اللہ میرا مولا. اللہ بولو بابا، بولو نا، میرا مولا. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، نبی نے کہا میں تو مومنوں کا مولا ہوں. کتنے مولا ہوئے؟ بولو دو. پھر کہا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا ہوں گا اس کا علی مولا ہوگا. اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک. اللہ کو مولا کہنا نہ کفر نہ شرک، نبی کو مولا کہنا نہ کفر. بولو، ابھی حدیث پڑھی ہے نا،
نہ کفر، اور علی کو مولا کہنا نہ کفر، اور قرآن مجید سے تصدیق لے لیتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 توجہ فرمائیں۔ میں ابھی بیس بنا رہا ہوں، جب میں جس پہ میں صبح، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں چہروں کو، جتنا آپ کا ذہن ہوگا، جتنا آپ کا، اس کے مطابق پھر میں ولایت پڑھوں گا۔ ابھی میں بیس بنا رہا ہوں، توجہ ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ صلوات، یہ آیت ہے، لیکن ممبر سے آدھی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے انما، یہ نما کہاں پہ لگتا ہے؟ ایک باڑ لگتی ہے، ایک حصار ہوتا ہے۔ حصار جو اندر والے اندر رہتے ہیں، باہر والے باہر رہتے ہیں۔ باہر والے اندر جیسے نہیں، اندر والے باہر جیسے نہیں ہوتے۔ یہ ایک باڑ ہے، حصار ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا ولی ہوں، ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا ولی ہوں، اور آگے آتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کو ولی مانے گا، اس کے رسول کو ولی مانے گا، اور جو صاحب الایمان جس نے حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی ہے اسے ولی مانے گا، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ تین ولایتوں پہ ایمان لانے والا اللہ کا گروہ ہے۔ تین ولایتوں پر میں نے الفوائد الذہنیہ تفسیر جب میں لکھی، ابھی انشاءاللہ قریب 15 جلدوں میں، میں نے 2 مرتبہ اس ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، یہ ہاتھ آپ کے سامنے ہے، اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کوئی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی آدمی ایک آیت لے آؤ جس میں اللہ نے کہا کہ 2 ولایتوں پہ کو ماننے والا اللہ کے گروہ ہے، میں اس کا دین قبول کر لوں گا۔ میری سال ہا سال محنت ایک لمحے میں آپ کو دے رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کو ولی مانے گا، اس کے رسول کو مانے گا، اور جو علی کو ولی مانے گا، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ ہمیں پھنسا دیا گیا ہے ولی اللہ پہ، توجہ ہے؟ ہمیں پھنسا دیا گیا ہے کہ ولی اللہ پہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ علی تو تمہارا ولی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کہتا ہے علی تمہارا ولی ہے، اور تو نے ہمیں پھنسا دیا ولی اللہ پہ۔ آدم سے لے کر قیامت تک، ہاتھ کھڑا کر کے بات کر رہا ہوں، کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، اس وقت تک ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک علی کو اپنا ولی نہ مانے۔ توجہ ہے کہ کوئی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کو اپنا، پھر ایک سٹیپ اور لیتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اس وقت تک نبی نہیں بنا، ہائے 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 ہائے، کوئی رسول اس وقت تک رسول نہیں بنا جب تک اس نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ حدیث پیش کرتا ہوں، توجہ ہے؟ حوالہ دے دیتے، مقدمہ تفسیر برہان صفحہ 43، اصول الکافی کتاب الحجت جلد 1 صفحہ 276، الامالی للمفید مجلس 18، الامالی للطوسی مجلس 36، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں، 4 کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ جب تک کوئی ولی علی کو اپنا ولی نہ مانے، وہ بولو، اسی طرح کوئی نبی علی کو اپنا ولی نہ مانے، ہائے 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 ہائے، اس وقت علی ولی، تو نے ہمیں ولی اللہ پہ کھڑا کر دیا، علی تو ولی گر ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جب تک علی کو ولی نہیں مانیں گے کیسے بنے گے؟
اب حدیث پڑھتا ہوں، توجہ ہے، یہ کتابوں کا حوالہ۔ اگر ویسے کسی کو چاہیے، پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے۔ واٹس ایپ پہ اگر میرے ساتھ کچھ، اگر میں نے جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں وہ بتاؤں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بات کروں گا۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030901486446۔ یہ میرا جو ہے نا، یہ میرا نمبر ہے، اور واٹس ایپ نمبر ہے 030683000172۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، کہ اگر کسی کو چاہیے ٹائٹل بھی بھیج دوں گا اور حدیث بھی بھیج دوں گا۔ میری ڈیوٹی صرف ترجمہ ہے، اس کے علاوہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، توجہ ہے نا۔ تو میں نے کہا نا کہ جب تک نبی، تو یہ چار میں نے حدیث آپ کی کتابیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ ولایت علی، ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، و ولایت اللہ ولایت علی، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، التی لم یبعث نبی قط الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں دی، کسی رسول کو رسالت نہیں دی، جب تک انہوں نے علی کو اپنا ولی نہیں مانا۔ جب تک انہوں نے علی کو اپنا، بولو، ولی نہیں مانا۔ نبیوں نے اگر علی کو جب تک ولی نہیں مانا، اب علی کی ولایت، اس میں جو تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علی کی ولایت، امام فرمائے اللہ کی ولایت، نہیں آپ نے، میں نے ٹچ نہیں لیا، میں نے بڑا ایک گہرا سا جملہ، علی کی ولایت۔ اب کو دیکھنا چاہتا ہے کہ علی کی ولایت کیسی ہے، امام فرمائے علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، توجہ ہے نا، علی کی ولایت اللہ کی۔ اب علی کی ولایت پہ شک کرے گا تو اللہ کی ولایت پہ شک ہو جائے گا۔ اگر علی کی ولایت پہ شک کرے گا تو اللہ کی بھی، کیونکہ علی کی ولایت، ابھی میں نے حدیث پڑھی، یعنی میں نے شعر نہیں پڑھا یا قصیدے کا جملہ نہیں پڑھا، علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت علی کی ولایت، جیسی اللہ کی ولایت ویسے علی کی ولایت، جہاں جہاں تک اللہ کی ولایت وہاں تک علی کی ولایت۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، علی کو اس نے دی ہے، توجہ ہے، علی کو اس نے، علی کی ذاتی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ اب یہ ولایت ہے کیسی؟ پھر میں حدیث امام صادق کے قول سے پڑھتا ہوں، یہ پرواز در ملکوت میں سماعت سید آیت العظماء سید خمینی رضوان اللہ علیہ نے، اور دوسری کتاب ان کی مصباح الہدایہ الی الخلافۃ الولایہ میں بھی یہ دونوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ علی کی ولایت کیسی ہے۔ تو ہماری 14 کی ولایت میں وہ کہتے ہیں امام صادق لنا ما اللہ حالات ہوا فی نحن و نحن فی ہوا الا انہ ہوا و نحن نحن۔ تو معصوم امام صادق فرماتے ہیں ہم 14 کی اللہ کے ساتھ ولایت میں یہ ویسے حالات ہیں کہ جس میں وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہے، ہم ہیں۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ امالی للمفید میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، پیغمبر خدا فرماتے ہیں الشاق فی ولایت علی ابن ابی طالب یوشر یوم القیامہ من قبرہ فی عنقہ طوق من نار وفی ثلاثۃ مئۃ شعبۃ وعلی کل شعبۃ منہا شیطان یقلہ فی وجہہ وجہہ۔ یہ شیخ علی میں مفید نے لکھا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت۔ اب جو علی کی ولایت میں شک کرے گا تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب قبر سے اٹھے گا تیرے گلے میں آگ کا ایک توق ہوگا، اس کے 300 نوکے ہوں گے، ہر نوکے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا، یقلو فی وجہ، پہلے وہ تجھے دانت دکھائے گا، وَيَدْفِلُ فِيهِ، پھر کہے گا تو نے علی کی ولایت میں شک کیا تھا، تیرے منہ پہ تھوکیں گے، تیری یہ سزا ہے۔ بابا میں نے حدیث پڑھی ہے، اگر اس کا حوالہ چاہیے یہ حاضر ہے۔
علی کی ولایت میں شک کرنے والوں پہ 300 شیطان. کیوں؟ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے اور اللہ کی ولایت بولو علی کی ولایت ہے. لو ایک اور حدیث آیت پڑھتا ہوں, توجہ فرمائیں. قرآن سورہ یہ نازی, ہاں سورہ سبا کی آیت ہے, توجہ ہے. قرآن مجید قل انما اعظکم بواحدہ, بھائی یہ آیت ہے. قل اے میرے حبیب کہہ دے, انما ما سوائے اس کے کہ اعظکم کہ تمہیں میں ایک نصیحت کرتا ہوں. توجہ ہے. قل انما اعظکم بواحدہ, واحدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک. پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک صرف اللہ نے نبی کو کہا ایک نصیحت کر دے. اگر کوئی دوسری نصیحت اللہ کی طرف سے قرآن مجید سے لے آؤ, کیونکہ لفظ واحدہ بتا رہی ہے, دوسری نصیحت ہے ہی نہیں. اب یہ تو ہے جب واحدہ لفظ آ گیا, اللہ نے کہا کہ ایک نصیحت کر دو. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر الفرات الکوفی موجود ہے, یہ میرے ہاتھ میں. تو امام صادق سے پوچھا گیا کہ وہ اللہ نے نبی کو جو کہا تھا کہ ایک نصیحت کر دو, وہ نصیحت کیا ہے؟ تو امام صادق فرماتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا, نبی کو حکم ہوا کہ انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب, علی کی ولایت کی نصیحت کر دے. پورے قرآن میں ایک نصیحت ہے, کوئی دوسری نصیحت لے آئے میں اس کا دین قبول کر لوں. بھائی گھبراہٹ تو نہیں, لیکن کچھ میں دیکھ رہا ہوں چہرے خوش نہیں نظر آ رہے. لو میں ایک حدیث آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ خوش ہو جائیں. یہ اصول الکافی میں بھی ہے, یا یہ کتاب میرے پاس صحیفۃ الابرار, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو مولا علی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ مولا انا احبک انا تولاک انا من شیعت, مولا آپ کا میں والی ہوں, میں آپ کا محب ہوں, میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا کہتے کذبت ما انت کما قلت, تو جھوٹا ہے, تو میرا موالی نہیں ہے, تو میرا شیعہ نہیں ہے. کہتا مولا واللہ انا احبک, خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا فرماتے ہیں نہیں تو میرا شیعہ. کہتا ہے کیسے مولا؟ مولا کہتا ہے میں امیر المومنین ہوں, امیر المومنین. قیامت تک جتنی بھی روحیں میرے شیعوں کی آ رہی تھی نا, میرے مومنوں جو مومنین کی آ رہی تھی, جتنی تھی جتنی ثم اورثا علینا, اللہ نے ہمارے سامنے قیامت تک کی روحوں کو پیش کیا. جب پیش ہوئی تھی واللہ ما رأیت روح, اس وقت تو تیری روح میں نے نہیں دیکھی, آج تو شیعہ کیسے ہے. تو لہٰذا آپ جو ہے نا چہرے دیکھیں, پتہ چلے کہ ہماری روحیں پیش ہوئی ہیں. بابا توجہ ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پہ. تو بس حضور علی کی ولایت پیش کرتا ہوں. ظاہری ایک جملہ پیش کرتا ہوں, اگر آپ کو برداشت ہو گیا, بدہضمی نہ ہوئی, تو پھر ناج بلاغہ سے ایک باطنی جملہ پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد. یہ میرے پاس چٹھی موجود ہے, صحیفۃ الابرار, اس سے میں آپ ظاہری ولایت پیش کر رہا ہوں. بھائی صاحب علی والے بیٹھے ہیں نا, بولو جو علی والا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری. تو جب ہیں علی والے تو پریشانی کیسے؟ بابا علی والا ہے نا, تو پھر پریشانی کیسے؟ ہماری پہچان کس سے ہے؟ بولو بولو, جن کی پہچان ہے وہ بولے. علی سے پہچان ہے, انڈیکیشن علی سے ہے نا, تو پھر علی پہ بحث کیسے؟ علی والے بھی ہوں اور علی پہ بحث کی جائے, توجہ ہے نا. دیکھیے نا, میں نے عرض کیا کہ علی کو اللہ کہیں شرک ہے, بولو شرک ہے نا. علی کو نبی کہیں کفر ہے, لیکن ولایت تو علی کا حق ہے. یا کیا تو بولو, علی کا حق نہیں ہے ولایت تو. اب اگر ولایت پہ تو شک کرے گا تو پھر تو علی والا کیسے ہے؟ توجہ ہے. لو چٹھی سن لے, وقت زیادہ آپ کا جو ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوج, میرے ہاتھ میں چٹھی موجود ہے, اگر کسی کو چاہیے واٹس ایپ میں سے میرا رابطہ کرنا, میں اس کے اندر سے حدیث بھی اور یہ ٹائٹل بھی. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ.
اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. بولو شیعہ شیعہ بیٹھے ہو نا. اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں. بابا جسے اللہ جوڑا بنائے اسے زمین پہ طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی بولو. جسے اللہ جوڑا بنائے بابا جی زمین پہ طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ آسمان پہ جوڑا صرف علی و بطول کا بنا اور کوئی جوڑا نہیں بنا. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے نا. یا علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے. وجہلا صدا کہا العرض. ظاہری ولایت پیش کر رہا ہوں, بات نہیں. ظاہری ولایت. یہ 7 براعظموں کی زمین, براعظم امریکہ, افریقہ, ایشیا, روسیہ, آسٹریلیا, یورپ, 7 براعظموں کی زمین کہ علی اللہ نے, ولایت بھی اللہ نے دی نا. اور پھر اللہ کی بات, اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے. یہ میرے پاس آج کتاب موجود ہے. توجہ ہے کہ تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو, یہ جناب جلد 1 صفحہ 172 ہے اس کتاب کا, وہ بھی میں آپ کو صفحہ بھی بتا دیتا ہوں. اب یہ حق مار کس نے دیا؟ کس کی طرف سے؟ علی کی طرف سے. کس کو دیا؟ نبی کی بیٹی کو دیا نا. بولو نا. حق مار اللہ نے دی, زمین اللہ نے دی نا. اب ہم جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں حق مار نہیں کرتے لیتے؟ تعین ہوتا یا نہیں؟ بولو. پہلے حق مار اگر تعین نہ کریں نکاح ہی نہیں ہوتا. مجھے تو اگر کوئی کہے نکاح پڑھ دے, میں کہتا بابا حق مار بیٹی کو میرے ہاتھ پہ رکھو, بعد میں اس کے ساتھ 2 نمبری نہ ہو جائے. میں تو لے کر جب تک حق مار کا, جب آپ کی بیٹی نے جو حق مار لیا اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو پیچھے والے بولو, یہ نہیں بول رہے. آپ کی بیٹی مالکہ ہے, منکوحہ مالکہ ہے جس نے حق مار لیا. اب جب تیری بیٹی کا حق مار ہے وہ تو تیری بیٹی مالکہ ہے, تو نبی کی بیٹی کا کیا حق مار ہے؟ بولو 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 سارے بولو. یہ پورے 7 براعظموں کی زمینیں نبی کی بیٹی کا حق مار ہے نا. تو اب اس 7 براعظموں کی زمینیں کے مالکہ کون ہے؟ بولو, گواہی ہو جائے گی. میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے, یہ اللہ نے علی کی طرف سے حق مار دیا ہے. تو مالکہ سیدہ ہے نا, اللہ نے دیا ہے نا. یہ تو اللہ سے پوچھو نا. لو میں قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, ہم نے یہ لکھ دیا ہے, ان الارض, یہ جو زمین ہے, یارثها عبادی الصالحون, یہ جو صالحون ہیں نا وہ اس زمین کے وارث ہیں. اور علی تو امیر جو ہے نا, علی جو ہے نا وہ صالح المومنین ہے. اب قرآن نے کہہ دیا کہ جو صالحون ہیں وہ اس زمین کے وارث ہیں. اب حدیث پڑھ دی, یہ ساری زمین اللہ نے علی کی طرف سے نبی کی بیٹی کو حق مار دیا. اب اس سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے, گندم, کپاس, گنا, چاول, معدنیات, سونا, چاندی, تانبا, پٹرول, بنزین, اس کی مالکہ کون ہے؟ بولو پیچھے والو, بولو بولو, نہیں تو زبان قبر میں کیڑے پڑیں گے. نبی کی بیٹی کی تصدیق نہیں تیری زبان کر رہی ہے. کون اس کی مالکہ ہے؟ نبی. تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے. جو نبی کی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے, اللہ نے علی کی طرف سے نبی کی بیٹی کو حق مار دیا ہے اور صالحون کو اللہ نے زمین کا وارث بھی بنا دیا ہے اور امیر صالح المومنین ہے, تو جس کا یہ عقیدہ کہ ہم نبی کی بیٹی کا کھا رہے ہیں, ہاتھ کھڑ کر نعرہ حیدری. توجہ ہے. کھا جب تو نبی کی بیٹی کا رہا ہے تو پھر کیوں کہتا ہے علی رزق تقسیم نہیں کرتا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کھا تو نبی کی بیٹی کے رہے ہیں نا, کیونکہ اللہ نے زمین دی ہے نا. تو پھر تو کہتا ہے کہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا. بابا علی رزق تقسیم نہیں کرتا, میں بھی کہتا ہوں. لو پھر قرآن مجید کی ایک آیت سن لے.
سورہ نازیات کی آیت نمبر 5، بڑی دور تک میری آواز جا رہی ہے، توجہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے وہ حدیث مکمل کر دوں تاکہ وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ نبی نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ وجہل صداقہا الارض، اور آگے بھی حدیث ہے یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ جو اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو حق مار دیا ہے، تیرے سے بغض رکھتے ہوئے جو اس زمین پہ چلے گا مشا حرامن، اس کا چلنا ہی حرام ہے۔ بغض علی میں زمین پہ تیرا چلنا حرام ہے، بغض علی میں اس زمین پہ تیری مسجد بنانا حرام ہے، بغض علی میں اس مسجد میں تیرا نماز پڑھنا حرام ہے، بغض علی میں تیرا درس اس زمین پہ درس بنانا حرام ہے۔ کیونکہ زمین علی کی ہے، اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ نے دی، میں نے آیت پڑھی ہے، اگر آیت نہ ہو پھر بھی آؤ میرے گلے میں پھندا ڈالو، جب حدیث بھی نہ ہو پھر بھی میرے گلے میں پھندا ڈالو۔ یہ زمین جو ہے، اب اس کا قرآن سے فلسفہ سن لیں۔ اب چلتے ہیں قرآن، سورہ نازیات آیت نمبر 5۔ اگر تعویل غلط کروں، شرح غلط کروں، معنی غلط کروں، واٹس ایپ پہ میرے صحیح کرا دینا، آئندہ غلط نہیں کروں گا، اور واٹس ایپ پہ دے دوں گا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، نیٹ پہ دے دوں گا کہ یہ مجھ سے غلط مانی ہو گئے، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ایسے کروں گا، کیونکہ میری ڈیوٹی صرف جو ہے معنی کرنا۔ سورۃ النازیات فالمدبرات امرا، بس اتنی سی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا جو ہے نا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا بادلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الزلزال کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں، کوئی فرشتہ کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں، کوئی فرشتہ یہ رزق تقسیم کر رہا ہے، اسے میکائیل کہتے ہیں۔ یہ سارا جو کام چل رہا ہے نا، یہ فرشتے چلا رہے ہیں، اور اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ فالمدبرات امرا، توجہ ہے کہ قسم ہے مجھے ان فرشتوں کی جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور نبی کی حدیث بھی سن لیں، نبی فرماتے ہیں، یہ غایۃ المرام کے علاوہ 20 کتابوں میں ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ خدام امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ جبرائیل سے لے کر زمین و آسمان کے تمام فرشتے نبی فرماتے علی کے خادم ہیں۔ جب فرشتوں کا سردار جبرائیل کہہ رہا ہے انا خیاط الحسنین، بولو کوئی ہے اس میں شک؟ جب سردار کہہ رہا ہے کہ میں نوکر ہوں، توجہ ہے نا، تو باقی فرشتے تو سردار ہیں۔ یہ جتنا بھی نظام چل رہا ہے یہ فرشتے چلا رہے ہیں، علی نہیں چلا رہا، میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے قسم کہی۔ تو علی کا کیا کام ہے؟ یہ میرے پاس ناج بلاغہ، یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی آ جائیں، خطبہ نمبر 152 152۔ خدا کرے کہ تجھے جو ہے نا ویکسین کرونا کی لگ جائے، اگر لگ گئی تو پھر کرونا تیرے نزدیک نہیں آئے گا، توجہ ہے؟ ایک ڈوز سے ہی کام ہو جائے گا، ڈوز ایک ہی کافی ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں علی رزق تقسیم نہیں کرتا، علی قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور دوزخ تقسیم کرتا ہے۔ علی رزق تقسیم نہیں کرتا، پھر کہہ رہا ہوں علی کیا کرتا ہے؟ یہ حدیث پڑھتا ہوں، علی کا کیا کام ہے؟ توجہ ہے جی؟ یہ میرے ہاتھ میں ناج البلاغہ، جس کے راوی کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے،
آہا ہا، یہ جتنا نظام چل رہا ہے فرشتے چلا رہے ہیں، اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ناجر البلاغہ میں مولا علی فرماتا ہے انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، یہ جتنا بھی کائنات کا نظام فرشتے چلا رہے ہیں، ہم 14 اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ تو جو ہے 14 کیا ہے؟ ناظم ممبر، ناظم یونین کونسل، ناظم تحصیل، ناظم ضلع، ناظم صوبہ، ناظم ملک۔ توجہ ہے نا؟ علی تو اللہ کی پوری کائنات کا ناظم اعلیٰ ہے۔ ہون علی تیرے بوئے تے آٹے دی بوری لے کے آوے تو پھر تینوں پتہ چلتا وہ اسی کس واسطے ہیں؟ یہ آٹا چوڑا ہی بیعت اسی کندھے تے رکھسانا۔ توجہ ہے؟ یہ ہے ظاہری ولایت۔ باطنی ولایت کا جملہ پڑھوں بھائی، ذہن پر ہے تو پھر نہیں۔ کچھ آدمی ایسے جو ہے نا مرجھائے نظر آ رہے ہیں خدا کے لیے۔ علی کو تو نے کیا سمجھا ہے؟ یہ ابھی آپ نے کہا ہے نا یا علی، اس کی بتاؤں اس کی قیمت کیا ہے؟ بولو پیچھے والو، قیمت بتاؤں؟ جب تک قیمت کا پتہ اور قدر نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں نا؟ جس کی قیمت کا پتہ ہوگا تو قدر ہوگی نا۔ سونے کی اور قیمت، لوہے کی اور قیمت، سونے کی اور قدر، لوہے کی اور قدر، ہیرے کی اور قیمت، ہیرے کی اور قدر، الماس کی اور قیمت۔ تو یا علی کی قیمت سن لیں، آپ دیں گے قیمت؟ بولو دیں گے تو پھر میں پڑھوں، لیکن پھر اپنی جیبوں کو ہاتھ لگا لیں۔ وہ ہے نا جیبوں میں پیسے، میں قیمت بتا رہا ہوں، میں نے قیمت لے لی، اگر جو دینا چاہتا ہے قیمت ہاتھ نعرہ حیدری۔ دیکھو کئی آدمی نے ہاتھ کھڑا نہیں کہ میرے کو ممکن جیب میں پیسے نہ ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من قال یا علی مرتن واحدہ، جب تو ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا علی، کتنی مرتبہ؟ سارے بولو پیچھے والے، ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، فثوابہ کا ثواب ہے۔ تجھے پتہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے؟ بولو کتنا ثواب ہے؟ نبی فرما رہے ہیں، نبیوں کا سلطان نبی فرما رہے ہیں، 16,000 قرات للقرآن ان الذی اختمہ، میں نبی محمد، نبی کہہ رہے ہیں، امام صادق اس کے راوی ہیں کہ میرے نانے نے کہا تھا کہ جو ہے نا کہ میں نبی محمد 16,000 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 16,000 مرتبہ بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک میں قرآن پڑھوں۔ اس ثواب کو اکٹھا کر لو۔ میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے کہے گا نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھ گا قرآن کے برابر فرشتے ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ میں تو ویسے آپ کو حدیث سنا رہا تھا، توجہ فرمائیں، کتنا ثواب ہے؟ بولو بولو پیچھے بول، 16,000 مرتبہ۔ کس کا پڑھو؟ او خدا، اگر آپ پاکستان میں ہیں تو 2 مارچ وہاں بھی شاہ صاحب بانی ہوتے ہیں، 2 مارچ انشاءاللہ پاکستان میں ہوں، ابھی جا رہا ہوں جواد ثانی کی مجلسوں پہ حاضر ہوں، 30 تاریخ کو پھر جا رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ جو حقیر بیٹھا ہے نا، ناچیز بیٹھا ہے جو آپ کے سامنے، اچھا بس سارے 5-5 ہوتا کہ بھائی کی بالکل بیٹے کے ہاتھ میں، یہ شخص جو آپ کے پاس بیٹھے سیدہ زینب کا جھاڑو کش ہے، ایک دن کا نہیں، خدا کی قسم 32 سال سے، اور شہزادی کا مجاور ہوں۔ شہزادی نے میں ورڈ کا، میں نے شہزادی کے دربار میں گیا تھا، میں کہا آقا زادی پاکستان چھوڑا ہے، میں نے دنیا چھوڑی ہے، بچوں کو چھوڑا ہے،
آپ کے پاس گداگری کے لیے آیا ہوں، مجھے وہ علم کی چیز عطا فرمائیں جو کسی دوسری کو نہ دی ہو۔ تو جو کہ کریم تھے نا، بادشاہوں کے دروازوں پہ سوال بھی تو بادشاہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ورلڈ کا پہلا مخطط القرآن ہوں۔ یہ نام نہیں کہہ رہا، 15 جلدوں میں میں نے تفسیر لکھ دیا ہے، اور 7واں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک زیر زبر شد مد کا ورڈ کا 7واں مورب القرآن ہوں۔ میں بتا سکتا ہوں یہاں زبر کیوں ہے، یہاں زیر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے، یہاں شد کیوں ہے۔ میں نے 14 سال کام کیا ہے۔ تو شہزادی نے بہت کچھ بخشا ہے شہزادی کے۔ تو میں نے وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ کہنے سے یا علی کتنا ثواب ہے؟ بولو، پیچھے والے یہ نہیں بول رہے، یا تو میں ڈورا ہوں یا آپ گونگے ہیں کو بولے۔ 16,000 مرتبہ۔ پر تھوڑا سا مولا کے جو ہے نا القاب کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا کہنا یا علی، یا آپ کا کہنا یا علی، یہ سارا ثواب بیٹا جو ہے ساجد جو ہے، مولا اس کی ذاکری میں جو ہے نا اس کو اس کی زبان میں برکت دے۔ مولا اسے بھی ایک وقت آئے کہ یہ بھی سلطان و ذاکرین ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں کیا بات ہے، یہ آل محمد جیسے چاہے توجہ ہے نا۔ دیکھیے وہ نجم صاحب کو ہے یہ مل گیا، کوئی لوگ بیچارے امیدوار تھے ان کو نہیں مل سکا، یہ تو ان کی مرضی ہے۔ انتخاب یہ عام نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، صرف ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک جملہ باطنی ولایت کا پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے، ایک مرتبہ یا علی کہنے سے تو 16,000 مرتبہ نبی کے پڑھے ہوئے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اول و آخر علی، اول و آخر علی، اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی علی۔ اگر اسی پہ کھڑا ہو جاؤں ایک اشرہ تو میں پڑھ سکتا ہوں کہ علی اول کیسے ہے، علی آخر کیسے ہے۔ اول آخر علی، آیات اللہ العظمی علی، آیات اللہ الکبریٰ علی، آیات المخزونۃ علی، امانۃ المحفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، اسد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، العنز البطین علی، باب اللہ علی، باب مدینہ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حتت علی۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام النعمہ علی، ترجمان وحی اللہ علی، اللہ کی وحی کا ترجمان علی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں۔ کسی بھی لقب پہ اگر شک ہو جائے مجھے ٹیلی فون کر دینا کہ کہاں سے لیا ہے، واٹس ایپ پہ بتا دوں گا یہاں سے لیا ہے۔ میں وہ ملا نہیں ہوں کہ تھوک پھینکنے کے بعد چاٹوں گا، وہ چاٹنے والے اور ہیں۔ جب تیری پاؤں کے نیچے ریت ہے تو اتنا اچھلنے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، توجہ فرمائیں، مولا آپ کی خیر کرے۔ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ ثمرۃ آیت المبہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبیٰ علی، ثقل المصطفیٰ علی۔ لو اسی کی شرح کر دیتا ہوں۔ ثقل کے معنی ہوتا ہے بوجھ، وزن۔ مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا وزن علی۔ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا بتوں کو توڑنے کے لیے، وہاں رضی اللہ بھی موجود تھے، صلی اللہ بھی موجود تھے، دونوں گروپ تھے نا۔ رضی اللہ کی نظر اپنی تھی، صلی اللہ کی نظر اپنی تھی۔ نظر کی بات ہے نا۔ جب دونوں اکٹھے ہوئے کتنی، نبی پوچھا اے علی خود راچے گنا۔ یہ مدارج النبوت شیخ عبدالحق مدس دلوی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتب سے نہیں پڑھ رہا۔ شیعہ دیکھنے علل الشرائع شیخ زدو کی دیکھ لیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیغمبر پوچھتے ہیں اے علی خود راچے گنا بیابی، کیا سوال ہے؟ اب مثلا میں ہوں، یہ میرے ساتھ بیٹا ہے، اس کو کہوں میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ، میرا 6.25 فٹ کا دو گا، اس کا بھی اتنا ہی ہے تو کتنا بنے گا؟ 11 فٹ بنے گا، بولا 11.5 بنے گا نا۔
اب نبی پوچھیں اے علی خدرہ چگونا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفتنا بی بینم کے حجم مکشوف شدہ، گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید، وہ بہر کے دستراز میں کنم بدست من میں آیت۔ علی عرض کرتے ہیں مولا کہ میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوں، میرا سر جو ہے کائنات کے تمام پردے علی کی آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں، سر میرا عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، وہ بہر کے دستراز میں کنم بدست میں علی آپ کے کندھوں پہ سوار کر اس اللہ کی کائنات میں جدھر ہاتھ بلند کرتا ہوں اللہ کی کائنات میری مٹھیوں میں ہے۔ توجہ فرمائے، یہ پوری کائنات، القاب میں نے چھوڑ دیئے، پوری کائنات علی کی، جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں وہ بھی علی پہ بحث کرتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا تیری حیثیت ہے؟ علی یہاں پہ سوار ہوئے نا عرش ملہ سے سٹ، قرآن میں اب اللہ نے جو قصیدہ پڑھا وہ سنا دوں؟ یہ پیچھے والے چاہتے ہیں؟ ہائے ہائے سورہ ابراہیم، اللہ اکبر، علی جنوال، یہ اس بیٹے نے نعرہ ولایت لگایا ہے نا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، 5 سال پہلے یہ نہیں تھا، یہ سیدہ زینب نے میری ڈیوٹی لگائی، میں نے 4 سال خطبہ نہیں پڑھا، ابتدا ہی نعرے ولایت سے شروع کرتا تھا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ولایت، اور 4 سال میں نے محنت کی ہے کیونکہ پیچھے سے حکم تھا، اب ہر مجلس کی زینت بن گئی ہے۔ یہ مبلغ اعظم اسماعیل کے زمانے میں یہ نہیں تھا، بولو جتنے بھی بزرگ اہل اللہ و مقام ہم جنہیں دے ہے، لیکن یہ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ اب میں نے تو مر جانا ہے نا، لیکن جہاں بھی نعرہ ولایت لگے گا نا ڈیوٹی میری لگے گا، فرشتے میری طرف دوڑیں گے۔ پتہ ہے یہ ولایت یا علی کہنے کا، علی نے ولی کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ پیغمبر فرماتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا تفتحت لہو ابواب السماء، تو تیرے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر فرق میں ومن تلا بمحمد رسول اللہ، جب تو اب محمد رسول اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو نبی فرما رہا ہے تحلل وجہ الحق، الحق کا چہرہ مسکراتا ہے۔ پھر فرق ومن تلا بعلی ولی اللہ، جب آپ علی ولی اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تیرے نبی القطرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے، اور بھی اسی کتابوں میں پیغمبر فرماتا ہے جب تو کہتا ہے نا علی ولی اللہ غفر اللہ لہ الذنوب، ہائے 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 ہائے، من کان ومن تلا بعلی ولی اللہ غفر اللہ ذنوبہ ولو کان بعدد قطر المطر، تو نبی فرماتے ہیں کہ جب تو علی ولی اللہ دل سے کہتا ہے بارش کے قطروں کے برابر بھی اگر تیرے گناہ ہوں اللہ تیرے اگلے پچھلے معاف کر دیتا ہے۔ تو جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے تو اللہ نے قرآن میں بھی ایک بند قصیدے کا پڑھا، علم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تو کلمہ طیبہ ڈھونڈ رہا ہے، یہی تو وہ شجرہ ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں تنے آسمان میں ہیں، ہائے 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 ہائے، جس کے جڑیں زمین میں ہیں تنے آسمان میں ہیں، جڑیں زمین میں ہیں، تو مصطفیٰ کے قدم زمین پہ ہے، علی کا سر عرش ملت ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اگر مرتضیٰ کو مصطفیٰ سے جدا کرو گے تو پھر کلمہ طیبہ بھی تیرا مکمل نہیں ہوگا۔ چلے یہاں ایک حدیث پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں، یہ اس کتاب میرے پاس یہ صحیفۃ الابرار میں بھی ہے اور یہ سنی کتب میں موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ کیا سن رہے ہیں یار؟ میرے بدن پہ میرا، جی نبی نے سر کیوں کہا؟ ہائے 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 ہائے،
حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی نے ایک مرتبہ کہا یا علی ماسری کا شمس و ماسرو کا کل قمر، یا علی میری مثال سورج کی ہے، بیٹا تیری مثال چاند کی ہے، میں سورج کی مانند ہوں، تو چاند کی مانند ہے. نبی کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں سورج کی مانند ہوں اور تم. ابھی وقت سورج کا ہے یا چاند کا؟ ایک کچھ کہہ رہا ہے چاند کا وقت ہے، رات کا وقت ہے. سورج کا ہے. ذرا دائیں بائیں دیکھو، کوئی کیڑا مکوڑا سانپ بچھو حشرات الارض چور ڈاکو کوئی نظر آ رہا ہے؟ بولو کوئی پیچھے والے بولو. دیکھو نا دائیں بائیں، ہے کوئی یہاں پہ سانپ بیٹھا؟ کدھر آئیے؟ سانپ چھپ گئے کیونکہ سورج کا زمانہ ہے. ہائے 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 ہائے، شرع نہیں کروں گا، بڑی مشکل ہے، سمجھ نہیں تیرے میں آ رہی. سورج کا زمانہ ہے نا، یہ سب چھپ گئے، چور بھی چھپ گئے، ڈاکو بھی چھپ گئے، فراڈیے بھی چھپ گئے، سانپ بھی چھپ گئے. کیوں؟ سورج کا زمانہ. جب چاند کا زمانہ آئے گا یہ سارے باہر آ جائیں گے. حکیم کا فعل ہے نا، نہیں سب باہر آ جائیں گے. بولو چاند کے وقت باہر آئیں گے نا، رات کے وقت باہر آئیں گے. یہی تو نبی نے فرمایا یا علی میرے زمانے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے نا تیرے زمانے میں باہر آ جائے گا. توجہ ہے. ایک اور حدیث سن لیں، حدیث سن لیں. نبی نے فرمایا یا علی انت مثل الکعبہ، یا علی تو کعبے کی مانند ہے. کیا چاہتا ہے نبی؟ علی کو کعبہ بنا کر کیا چاہتا ہے؟ منہ اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت تو نہیں؟ نجف فجر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بولو نہیں پڑھتے ہیں نا. تو کعبہ کیوں بنایا؟ کعبہ اس لیے بنایا کہ تاکہ علی کا کوئی مسجد میں مقتدا نہ بنے. ہائے 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 ہائے. تو جو علی کو پیچھ کر کے نماز پڑھے گا تو نماز تو اس کی جائے گی، علی کا کیا جائے گا؟ توجہ ہے نا. تو نبی نے کہا یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. کیا مطلب؟ کہ بدن کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ بولو. اگر سر نہ ہو، سڑک پہ لاش پڑی ہو، پہچان لو گے؟ یہ پیچھے والے نہیں، سر پڑا ہے دھڑ نہیں ہے، پھر پہچان لو گے نا. ہائے 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 ہائے. نبی نے کہا کہ یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے. کیا مطلب؟ جس نے مصطفیٰ پہچاننا ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھے، کیونکہ مرتضیٰ میرا حیدری، مرتضیٰ میرا سر ہے، مرتضیٰ میرا سر ہے، میں اس سر کا بدن ہوں. تو دونوں اکٹھے کرے تو جسم بنتا ہے نا. توجہ ہے نا. مرتضیٰ سر ہے، توجہ ہے، اور مصطفیٰ بدن ہے. آپ کا نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ؟ آپ بولیں صلی اللہ ہے. سارا ہے یا کچھ کہیں رضی اللہ تو نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن پنجاب کی جو ہے نا کیا نام اسمبلی کو نہیں پتا چلا کہ علی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ ہے. نبی کہہ رہے کہ تو میرے بدن پہ سر ہے. نبی کے پاؤں صلی اللہ ہیں، نبی کے گھٹنے پر ٹخنے صلی اللہ ہیں، نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ ہیں، نبی کے گھٹنے صلی اللہ ہیں، نبی کا بدن صلی اللہ ہے، نبی کا سینہ صلی اللہ ہے، نبی کے ہاتھ صلی اللہ ہے. نبی کہہ رہا ہے کہ میرے بدن پہ تو سر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ بولو چلو ناجو بلاغہ سے جملہ سنو. ناجو بلاغہ سے جملہ پڑھتا ہوں. کبھی آپ دیکھیے اگر گنا بویا جائے اس کا ٹکڑا بویا جاتا ہے نا. بولو ٹکڑا. یا مثلا آپ نے جوار آپ نے لگایا، بیج میں ڈالا ہے، گندم کا ڈالا ہے، کسی چیز مثلا آپ نے گندم ڈالی ہے، اب اس کے کمپنی نکلیں گی؟ بولو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو ہے گنا بویا، اس گئے ہفتے کے بعد کمپنی نکلی ہیں، یہ کمپنی ہاں یہ تو گنے کی ہے، یہ شیشم کی ہے، یہ کیکر کی ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ بولو. جو بوئیں گے اسی کی شاخیں ہوں گی نا. بولو نا. یہ میرے ہاتھ میں ناجو بلاغہ ہے. ہائے 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 ہائے.
نبی امام فرماتے ہیں انا من رسول اللہ کا سنو من السنو، میں رسول سے ایسے ہوں جیسے ایک جڑ کی شاخیں ہوتی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ناج بلاغہ ہے، میں رسول سے ایسے ہوں جیسے ایک جڑ کی شاخیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ایک شاخ مکئی کی ہو اور دوسری باجرے کی ہو، یا دونوں کو رضی اللہ بناؤ یا دونوں کو صلی اللہ کہو۔ تو جیسا مصطفیٰ ہے ویسا ہی مرتضیٰ ہے۔ بابا جو مصطفیٰ کا سر جو ہے مرتضیٰ ہے، اگر سر کو کاٹ کر مانو گے، جہاں دھڑ ہے وہاں سر ہے، یہ تیری اپنی معرفت ہے۔ اگر علی کو علیحدہ کر دے کلمہ طیبہ نہیں مکمل ہوتا، بولو، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میرے بدن پہ میرا سر ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں مصطفیٰ ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں مرتضیٰ ہے۔ تو میں ناج بلاغہ سے ایک جملہ پڑھتا ہوں، خطبہ نمبر 3۔ اب باطنی جملہ پیش کروں، باطنی، اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا باطنی۔ امام فرماتے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں، خلافت راشدہ میں نہیں، خلافت بنی عباسیہ میں نہیں، خلافت بنی امیہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے جو چکی کے 2 پتھروں میں قطب کیل کا مقام ہے۔ چکی کا فنکشن جانتے ہیں کہ 2 ہی پتھر، ایک تو منجمد ہے، ایک حرکت کر رہا ہے، اس کا دار و مدار کس پہ ہے؟ بولو پیچھے والے، قطب پہ ہے نا، کیل پہ ہے نا، وہ کیل پہ چل رہا ہے نا، بولو بابا بولو۔ اگر کیل ہٹا دیں چکی چلے گی، فنکشن چلے گا، دانے پسیں گے بابا؟ نہیں، علی نے ایسے کہہ دیا کہ جو چکی کے 2 پتھروں کے درمیان جو کیل کا مقام ہے، اللہ میں نہیں، اللہ کی خلافت میں میرے علی کا وہ مقام ہے۔ تو مولا نے کیوں کہا؟ دیکھیے اگر چکی کا کیل علیحدہ کر دے تو چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، دانے نہیں پستے۔ یہی تو علی نے فرمایا کہ اگر میں خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو اللہ کی خلافت منجمد ہو جائے۔ خلافت الہیہ منجمد، اگر میں علیحدہ جاؤں۔ اب دیکھیے چکی کا مولا نے کہا یہ کیل ہے، اب دانے سائیڈ پہ ڈالے جاتے ہیں یا سنٹر میں؟ بولو پیچھے والے، سنٹر میں ڈالے جاتے، یہ دانے نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا کر چھاننا لگ گیا۔ کیا کہا میں نے؟ چھاننا۔ کچھ دانے، سارے نہیں، جنہوں نے کیل کا دامن نہیں چھوڑا۔ یا کیا تو علی کا میں کلام پڑھ رہا ہوں؟ کچھ دانے جنہوں نے کیل کا دامن، بابا بتاؤ، نہیں چھوڑا، وہ کیل کے ساتھ گھوم رہے ہیں، دامن نہیں چھوڑ رہے۔ کیل کے ساتھ گھوم رہے ہیں، دامن نہیں چھوڑ، باقی صاحب نے چھوڑ دیا۔ بولو نا پیچھے والے، بولو، یہ نہیں بول رہے۔ حیدری، باقی صاحب نے چھوڑ دیا نا۔ کچھ نے، جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا عشر کیا ہوا؟ بولو، پس گئے نا۔ تو جنہوں نے نہیں چھوڑا پسنے سے، یہی تو علی فرما رہے۔ تیری سمجھ میں نہیں آ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میری ولایت سے چمٹے رہے تو پسنے سے بچ جاؤ گے۔ ناج بلاغہ پڑھ رہا ہوں۔ چلے ایک اور جملہ ناج بلاغہ سے، بہت قیمتی جملہ، اس کے بعد پڑھنے جو ہے نا تنابیں مل جاتی ہیں۔ مولا خطبہ نمبر 118 میں مولا فرما، میری طرف دیکھیں، خطبہ نمبر 118 مولا فرماتے ہیں انما انا کتب، پھر کتب کی بات آ گئی، انما انا کتب الدائرات التی تدور علی وعلا بمکانی، یہ ناج بلاغہ۔ مولا یہ دائرات جمع دائرے کی ہوتی ہے۔ دائرہ تو سنے ہوئے نا، جمیٹری کا طالب علم پرکار رکھ کے دائرہ کھینچتا ہے، چاروں طرف سے برابر برابر
فاصلہ ہوتا ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انما انا قطب الدائرات. یہ کائنات کے جو دائرات ہیں، سورج ایک دائرے پہ چل رہا ہے، چاند ایک دائرے پہ چل رہا ہے، زمین ایک دائرے پہ چل رہی ہے، کہکشاں ایک دائرے پہ چل رہا ہے، یہ ستارے ایک دائرے پہ اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انما انا قطب الدائرات. یہ کائنات کے جتنے دائرے چل رہے ہیں، میں علی اللہ کی کائنات کے دائروں کی پرکار کی سوئی ہوں. ہائے 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 ہائے، یا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، میں علی پرکار کی اللہ تی تدور علیہ وعلا بمکانی. یہ پوری کائنات میرے علی کے گرد گھوم رہی ہے اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. تو بس حضور یہ ایک پیغام تھا جو آپ تک چلا گیا. تو پھر انشاءاللہ اگر یہاں ہوا تو 2 مارچ کہہ رہے ہیں وہ لکھوا لیے انشاءاللہ. اس سے جب پھر ڈیوٹی ہوگی، اس سے آگے آل محمد کا حق ڈھونڈے گے کیا ہے؟ بس حق ہی ڈھونڈنا ہے. جو حق ہے معرفت ڈھونڈے گے تو معرفت ہوگی. جب حق ہی نہیں پتا تو معرفت کیا ہوگی؟ توجہ ہے نا. تو جب آل محمد کے حق کی معرفت رکھے گا نا تو پھر بستر پہ بھی مرے گا تو شہید مرے گا. بس حضور ایک جملہ عرض کرتا ہوں. ہے مجھے 32 سال ہو گئے شام میں. ابھی پھر 30 انشاءاللہ دعا کریں کہ 30 کو میرا پھر ارادہ 2 مہینے کے لیے جانے کا. 32 سال ہو گئے. وہ مقام جہاں سادات پہ ظلم ہوا ہے ہزاروں مرتبہ دیکھا. بیٹا کبھی میرے زمانے میں شام آنا، میں تجھے لے چلوں گا اس باب الشرق پہ جہاں پہ سادات اونٹوں سے اتارا گیا تھا. پہلا محلہ عیسائیوں کا ہے. نبی کی بیٹیاں عیسائیوں کے محلے سر نہ گزرے گی. ایک جملہ کہوں، رونا تیرا اپنا نصیب. حدیث ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان جدتی فاطمہ التی تجیء فی کل مجلس یذکر فیہا مصاب الحسین. کہ جس میں حسین کا دکھ بڑھ جائے، چھٹے امام فرماتے میری دادی اس مجلس میں آتی ہے. اور اکیلی نہیں ہوتی ہے، ماں خدیجۃ الکبریٰ امہا، ماں بھی ساتھ ہوتی ہے، عیسیٰ کی ماں بھی ساتھ ہوتی ہے. بے یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. یہ حدیث کے لفظ ہے بابا. بے یدہا خرقۃ وتسمع دموع الباکی. آپ رو رہے ہیں نا، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ آپ کے آنسو جب آنکھوں سے نکلتے ہیں میری دادی رومال میں لے لیتی ہے. اس سے زیادہ میں قدر اس آنسو کی نہیں بتا سکتا. جب شہزادی پہنچی نا وہاں پہ باب الشرق کے پاس، چلی کب تھی کربلا سے 11 محرم سپہر کو چلی تھی اور 16 ربیع اول باب الشرق کے پاس اتری. دیکھیے اگر انسان گرمی میں پسینہ آ جائے نا تو جب تک کپڑے نہ بدلیں، غسل نہ کریں، آدمی کو چین نہیں آتا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہوں. مجھے رب محمد کی قسم، علی کی عظمت کی قسم، وہ لباس کربلا میں جس کے ساتھ بھائیوں کا خون تھا، ایسے زیادہ پھر رونے کے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں، جس کے ساتھ بیٹوں کا خون تھا، جس کے ساتھ عباس کا خون تھا، جس کے ساتھ حسین کے گلے کا خون تھا، جس کے ساتھ اصغر کا خون تھا، وہی لباس پہنے 64 دن اور رات کے بعد علی کی شہزادی باب الشرق پہ اتاری. ہائے 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 تو کر دو یار. تیری ہائے جو ہے اس پہ بھی تسبیح لکھی جائے گی. چوتھے امام دروازے پہ بیٹھے ہیں. ابھی مجلس جب ختم ہوگی نا، جو بھی غیر سید آئے ہوئے ہیں ایک ایک کا نام لے کر کہیں گے میں تیرا مشکور ہوں، میں تیرا ممنون ہوں. ہائے 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 ہائے. با شریفو اب جہاں پہ اتر گئے نا، اب چوتھا امام فرماتے ہیں جب ہمیں اتار دیا گیا نا، فربکونا بحبل، ہمارا استقبال رسی سے ہوا. تھوڑا سے سوچا کر دی. میں آپ کو پورا نقشہ بتاتا ہوں. رونا تیرا اپنا مقدر، نبی کی بیٹی کے رومال میں تیرے آنسو جائیں گے، یہ تجھے قیامت کو پتہ چلے گا.
جب موتی دیکھے گا کہ پھر حسرت کرے کاش میں ساری زندگی حسین کو روتا رہتا. چوتھے ماہ فرمایا فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ، ایک رسی سے ہمارا استقبال. کبھی بکریوں کا پھندا دیکھا ہے؟ بولو بولو. ابھی سہرا تو ابھی آیا اب ہے بکریوں کا. رات کو سہرا میں جو بکریوں کا پھندا کیوں بنایا جاتا ہے؟ کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے پہ رسی، کسی کے اگلے پاؤں میں، کسی کے پچھلے پاؤں میں. بابا ہائے تو کرنا یار، رونا نہیں آیا تو پھر نیچے منہ کرو، میری طرف نہ دیکھو. اب جو ہے نا کوشش کرو. یہی ہوتا ہے. کیوں کہ بھاگ نہ جائیں. بکریوں کا پھندا بنایا بکری کوئی رات کو بھاگ نہ جائے. یہ چوتھے امام کے الفاظ ہے معافی مانگ کے بکر مولا سے. کہتے ہیں فَقْبَلُونَ بِحَبْلٍ فَرْبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَامِ. اغنام جمع ہے غنم کی. غنم کہتے ہیں بکری کو. کہتے ہیں کہ بکری کی طرح ہمارا پھندا بنایا گیا. ہائے 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 ہائے. کسی کے گلے میں رسی، کسی کے کندھے پہ رسی، کسی کے کلائی پہ رسی، کسی کے پاؤں پہ رسی. اب جو بیویاں تھیں نا ان کا یہ عالم تھا. نہیں سمجھ میں تیری نہیں آ رہی ہے تو کر دینا. سفر کتنا ہے؟ 72 گھنٹے. نہیں سمجھ میں آ رہی. علی کی بیٹی 72 گھنٹے چلی، کیونکہ رسی یہ ایک تھی نا جو رسی سیدہ زینب کے گلے میں تھی. خیر بابا تو بس بتاؤں علی کی بیٹی جو ہے نا 72 گھنٹے. کون سا عالم تھا؟ یہ عالم تھا. آپ اگر جو وارث تھے وہ نوکے نیزہ پہ، وارث دونوں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے. ہائے ہائے. وہ کون تھے؟ کوئی بھائی کا قاتل، کوئی بھائیوں کا قاتل، کوئی بیٹوں کا قاتل ہے، کوئی بھائیوں کا قاتل. یہ علی کی شہزادی 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتیں اس عالم میں چلی. آپ کہیں جائیں زیارت پہ جائیں، آپ کے ساتھ مستوریں ہوتی ہیں. اگر کوئی مستور گر جائے بولو بازار میں، اثر نہیں ہوگا آپ پہ. کوئی مستور اگر بازار میں گر جائے آپ دوڑ نہیں پڑیں گے کہ ظاہرہ گر گئی. کسی کی بہن ہو وہ فوراً جائے گا نا. علی کی عظمت کی قسم یہ جو قافلہ چل رہا تھا نا، یہ اگر کوئی ایک بی بی گرتی، ایک نہیں گرتی، کیونکہ پھندا بنا ہوا تھا نا، پھندا بنا ہوا تھا، سب مستوریں گر جاتی تھی. اب اٹھانے والے تو نوکے نیزہ پہ ہے. اب میں کیسے بتاؤں کیسے اٹھایا جاتا تھا؟ میری جرت نہیں ہے. جب نانے کی قبر پہ گئی تھی نا، گلا لگا کر نانے کی کہا نانا شام کا حال سناؤں، مسلمانوں نے میرا جو استقبال کیا ہے، میرا لباس دیکھ لے. مسلمانوں نے نیزہ کے انیوں سے تار تار کر دیا ہے. بھائی شریفو، یہ قافلہ 45 گھنٹے بازار شام سے گزرا، جو ایک بوڑھا آدمی بھی 10 منٹ میں عبور کر جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. 45 گھنٹے گزارنے کے بعد بس ایک جملہ کہنا تو دربار کا کہنا چاہتا ہوں. جب سید پہنچے نا دربار میں، کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا. نچلی سیڑھی پہ ایک تشتری تھی، اس میں کسی غریب کا سر تھا. آئے تو کر دے بابا. اوپر کپڑا تھا. کربلا میں 70 قدم پہ تھے نا بولو، لیکن دربار یزید میں 10 قدم پہ. ہائے ہائے ہائے. اس کمینے کے پاس خیزران کی چھڑی تھی کانٹوں والی. ہائے ہائے. اس نے رومال ہٹایا. نچلی سیڑھی پہ تھا نا، میں کیسے کہوں، وہی جو خیزران کی چھڑی مولا کے ہونٹوں پہ مار رہا ہے، اور کانٹے جو بہا رہا ہے ہونٹوں میں، خون نکل رہا ہے. دان 10 قدم پہ بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، 10 قدم پہ بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، لیکن رضان بے رضا و تسلیمن بے امرے. با شریفو، ایک جملہ بس دربار کا پڑھتا ہوں، اگر تجھے جب تک یاد رہا نبی کی بیٹی کے رومال میں تیرے موتی چلے جائیں گے. ایک کمینہ، اب یہ بیویاں تھی نا، شہزادی جو تھی 4 سالہ بطول، اس عالم میں تھی نا، پھوپھی کا یہ عالم تھا. ایک کمینہ یزید کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، بالکل مقتل پڑھ رہا ہوں، یا یزید حابلی حاضہ الجاریہ. ہائے 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 ہائے. کہ یہ 4 سالہ بطول مجھے کنیزی میں دے دے. ہائے ہائے ہائے.
یہ 4 سالہ بطول مجھے نوکرانی میں دے دے. جب اس کمینے نے کہا نا تو شہزادی پھوپھی کے ساتھ مل گئی. کہا یہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں حسین کی بیٹی کنیز بنوں گی. دعا مگا دوں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. کے خرچے اخراجات اور یہ ہمیں سورت فاتحہ سورت توحید محمد اور آل محمد ذکر تیری بارگاہ میں نظرانہ بارگاہ محمد اور آل محمد ہدیتاً انبیاء علیہ السلام کی بارگاہات میں ہدیتاً شہدائے کربلا اسیران شام کی بارگاہ میں ہدیتاً. اس کا عظیم ثواب کہ جتنے مومن مومنات فوت ہو گئے تمام مرحومین کے لوگوں کو ثواب پہنچا. بالخصوص یہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کے مرحومین اور سادات کی بستی کے جتنے مرحومین سب کو ثواب پہنچا. بالخصوص بیٹے ساجد جو ہے جس کی والدہ کے لوگوں کو ثواب پہنچا. خدایا اس حسین کا واسطہ جس نے تیرے لیے کچھ نہیں بچایا اور اس سیدہ کا واسطہ جس نے حسین کے لیے کچھ نہیں بچایا اس سیدہ کے صدقے خدایا اس کی والدہ کے ذمہ اگر کوئی کمی بیشی ہے خدایا معاف فرما. اس کے درجات بلند فرما خدایا اور انہیں صبر جمیل عطا فرما. اللہم صلی علی محمد.